العالمین۔ سارے یار نبی دے پیارے، پر یار غار دے کیا کہنے، تے جنوں منگیا لڑکا بیدا نپ کے، اس عمر جرار دے کیا کہنے، تے جدا ہاتھ محبوب دا ہاتھ بنیا، عثمان دے پیار دے کیا کہنے، تے جنوں طاہر آقا وی راکھے، اس حیدر کرار دے کیا کہنے۔ نگاہ حق نبی میں قبول ہیں صدیق اکبر، نگاہ حق نبی میں قبول ہیں صدیق اکبر، حبیب خدا اور حبیب رسول ہیں صدیق اکبر، ہیں یوں تو سب خلفاء افضل و اعلیٰ، لیکن نہیں جس کی مثال وہ پھول ہیں صدیق اکبر۔ ثانی اثنین ہے اللہ تعالی کا شیدائی ہے، مر کے بھی پہلوئے محمد میں جس نے جگہ پائی ہے۔ گھر چھوڑا وطن چھوڑا امن چھوڑا چمن چھوڑا، تیری توحید کی خاطر جو تھا ہم نے لوٹا چھوڑا، جو اپنے تھے وہ روٹھے ہیں، جو رشتے تھے وہ ٹوٹے ہیں، تیری توحید کا دامن کبھی ہم نے نہیں چھوڑا۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ واجب الاحترام سامعین کرام، آج کا ہمارا درس قرآن آج کی تاریخ کے حوالے سے گزشتہ جو موضوع چل رہا ہے، اللہ کریم نے فرمایا کہ کون لوگ ہیں جو لوگ اپنی عقل کا استعمال کرتے ہیں اللہ کے پہچاننے میں، اللہ کی پہچان کرنے میں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا زمین آسمان کی پیدائش دیکھو، رات کے آنے جانے کا جو اختلاف ہے، ان سب کے بارے میں لآیات نشانیاں ہیں تو لأولی الالباب عقل والوں کے لیے۔ آج کے ہمارے درس کے اندر اللہ کریم نے جو خطبے کے اندر آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ کریم نے یہ بتایا
کہ جو عقل والے ہوتے ہیں ان کی صفات کیا ہوا کرتی ہیں۔ تو یہ تو موضوع اپنے سبق پر درس قرآن کی نسبت سے چل رہا ہے۔ تو آج 22 جمادی الثانی ہے، بمطابق 15 جنوری ہے سن 2023۔ اس تاریخ کے مناسبت سے سید الصحابہ خلیفۃ المسلمین، خلیفہ راشد، خلیفۃ الرسول، رازدار مصطفیٰ، مبشر فی الجنہ، فنا فی الرسول، امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات مبارکہ کا بھی دن ہے۔ اسی نسبت سے چند باتیں شان صدیق کے بارے میں اور پھر ان کی وفات کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنے سبق کی طرف آئیں گے۔ یہ وہ صحابی ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا افضل البشر بعد الانبیاء، کائنات میں سے انبیاء کے بعد جو افضل ترین انسان بشر ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور پھر اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنی موجودگی میں بھی، اپنی زندگی حیات کے اندر بھی امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنایا، خود اپنے مسلح امامت پر کھڑا کرایا۔ اور یہ وہ امیر المومنین ہے جو میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سسر بھی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی امی عائشہ صدیقہ طاہرہ عتیقہ رفیقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے۔ اور اسی طرح یہ وہ صحابی ہے صدیق اکبر جس کو میرے پاک پیغمبر نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سید الصحابہ کا لقب دیا۔ یہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے جس کا اصل نام عبداللہ ہے اور اس کی کنیت ابو بکر ہے، اور لقب اس کا صدیق بھی ہے اور عتیق بھی ہے۔ صدیق سچ بولنے والا، سچ کا دامن مضبوطی سے پکڑنے والا، اور عتیق جس کو میرے پیغمبر نے کہا کہ جہنم سے آزاد ہے۔ اور یہ وہ صحابی ہے امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جس نے اپنے دور خلافت کے اندر قرآن مجید کا نسخہ جمع کرنے کا حکم دیا۔ یہ وہ صحابی ہے جس کو امام المتقین کہا جاتا ہے۔ یہ وہ صحابی ہے جس کو میرے پیغمبر نے خلیفہ تو بلا فصل بنایا، سب سے پہلا خلیفہ بنایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ یہ وہ صحابی ہے جو جانشین پیغمبر ہے، میرے پیغمبر کا سفر کے اندر بھی، حضر کے اندر بھی، لڑائیوں کے اندر بھی، جنگات کے اندر بھی اور غزوات کے اندر بھی میرے پیغمبر کا ساتھ دینے والا ہے۔ یہ وہ صحابی ہے جس کو اول المسلمین بھی کہا جاتا ہے،
مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والا، مجاہدوں میں سے سب سے پہلے جہاد کرنے والا، اور تو اور رہا، ہجرت میں بھی میرے پیغمبر کے ساتھ ہے، سفر کے اندر بھی ساتھ ہے، غار کے اندر بھی ساتھ ہے، اور مکاؤ اس بات کو کہ میرے پیغمبر کے ساتھ مزار کے اندر بھی ساتھ ہے۔ یہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ان کا رنگ چہرہ مبارک کا سرخ بھی تھا، تھوڑا سا سفید بھی تھا، جسم ان کا فردیلا تھا، جو ان کے رخسار تھے وہ ذرا دبے ہوئے تھے، نظر جو تھی ان کی تھوڑی نیچی تھی، پیشانی بلند تھی اور عرق علود تھی، اور ان کی جو داڑھی مبارک تھی اس پر یہ خضاب لگایا کرتے تھے۔ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو پیشہ تھا وہ تجارت والا پیشہ تھا، آپ بہت سارے ممالک کے اندر جا کر تجارت کیا کرتے تھے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بچپن ہی سے گہرے دوست تھے، اور ان کی عمر میرے پیغمبر سے 2 سال تقریباً کم تھی، 2 سال چھوٹے تھے میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے۔ اور ان کا نام میرے پیغمبر نے جس وقت ان کو صدیق کہا، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں، کنز العمال کی حدیث ہے، یا ابا بکر ان اللہ قد سماک صدیق، اے ابو بکر صدیق، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے تیرا نام صدیق رکھا ہے۔ اور قرآن مجید بھی اس بات پر گواہ ہے، اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، سب سے پہلا درجہ مقام نبیوں کا، اس میں سے بعد میں جو درجہ مقام آیا ہے انبیاء کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء، وہ صدیق اکبر ہے۔ اور میں جو خطبے کے اندر آیت کریمہ پڑھی ہے، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، سورۃ زمر اٹھا کر دیکھ لیجئے، آیت کریمہ 33 ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں والذی جاء، اور وہ ذات، جاء وہ شخص، جاء جو آیا، بالصدق صدق کے ساتھ، اس سے مراد مفسرین لکھتے ہیں میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اور دوسرے نمبر پر وصدق بہ، جو بھی تفسیر اٹھا کر دیکھ لو، حتیٰ کہ اہل تشیع کی بھی تفسیریں اٹھا کر دیکھ لو، اس آیت پر وہ بھی کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ جاء بالصدق، صدق سے مراد پیغمبر محمد رسول اللہ ہے، اور وصدق بہ سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آگے اللہ کریم نے فرمایا اولئک ھم المتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں، تقوی والے ہیں۔ تو یہاں پر جس وقت صدیق والے لفظ کی بات چلی ہے تو ایک صحابی ہیں ابو محجن ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اشعار کی صورت کے اندر صدیق کے نام کے اشعار پڑھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وَسُمِّيتَ صِدِّيقًا وَكُلُّ مُهَاجِرٌ، وَسُمِّيتَ صِدِّيقًا وَكُلُّ مُهَاجِرٌ سِوَاكَ يُسَمَّى بِاسْمِهِ
غیر منکرین سبقت الی الاسلام واللہ شاہد سبقت الی الاسلام واللہ شاہد وکنت جلیسا بالعریش المشہر وسمیت صدیقا وکل مہاجر اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرا نام صدیق رکھا گیا ہے، سمیت صدیقا تجھے صدیق کہا جاتا ہے، تیرا نام صدیق رکھا گیا ہے، وکل مہاجر وسواک یسمی باسمہ غیر منکرین میں نے ہر نصارہ کو دیکھا ہے، ہر مہاجر کو دیکھا ہے، وہ اپنے ناموں کے ساتھ بلائے جاتے ہیں، جو جو ان کا نام ہوتا ہے، جو جو کنیت ہوتی ہے اس کنیت اور نام سے بلائے جاتے ہیں، غیر منکرین اس بات کے اندر کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن سبقت الی الاسلام واللہ شاہد تو ایسا صحابی ہے، ایسا سچا صدیق ہے کہ اللہ پاک بھی اس بات پر گواہ ہے کہ تو سب سے پہلے اسلام لانے والا ہے، وَكُنْتَ جَلِيسًا بِالْعَرِيشِ الْمُشَهَّرِ اور تو وہ صحابی ہے جس نے غزوہ عریش بدر کے اندر بھی تو نے اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہم نشینی کی ہے، جانشینی وہاں پر تو نے ساتھ دیا ہے اپنے پیغمبر کا۔ تو یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابو محجن ثقفی کہہ رہا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بہت سارے اشعار ہیں، شان صحابہ پر بھی، شان صدیق اکبر پر بھی لوگ اپنے واعظوں میں، لوگ اپنے بیانات میں سناتے ہیں۔ یہ وہ صحابی ہے جس کی وفات کا تذکرہ تھوڑا پڑھتے ہیں، وقت بہت مختصر ہوتا ہے۔ بیماری ہے، یہ وہ صحابی ہے بیمار ہوئے ہیں، شہادت والی موت ان کو نہیں ملی، بلکہ صدیق اللہ کریم نے کہا تو صدیق کو شہادت کی بجائے اللہ کریم نے گھر میں بستر پر موت دی ہے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 7 جمادی الثانی کو سن 13 ہجری کو بیمار ہوئے ہیں، اور جس طرح میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بیماری آئی، بخار کے اندر مبتلا ہوئے، یہ صدیق اکبر کو بھی بخار والا مرض پیدا ہوا۔ کیا مناسبت ہے صدیق کی میرے پیغمبر محمد مصطفیٰ کے ساتھ؟ ہر لحاظ سے صدیق کی مناسبت میرے پیغمبر کے ساتھ ہے، نسبت میرے پیغمبر کے ساتھ ہے۔ ذرا نسبتیں کیا سناؤں؟ پہلی نسبت تو یہ سنیے، 2 ہفتے صدیق اکبر بیمار رہے۔ جب دیکھا جائے میرے پیغمبر کو تو میرے پیغمبر بھی تقریباً 2 ہفتے تک بیمار رہے۔ اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 63 سال ہے، اور میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی عمر 63 سال ہے۔ میرے پیغمبر کے جانے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین بنے۔ 2 سال کی خلافت ہے، 3 ماہ اور 19 دن اوپر لکھا گیا ہے، علماء کرام لکھتے ہیں 2 سال 3 ماہ اور 19 دن خلافت کے گزار کے
میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرح وہ بھی جام وفات پی گئی، ان پر بھی موت آ گئی۔ اور پھر یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ کریم نے جس طرح میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حجرہ عائشہ کے اندر دفنایا گیا، اسی طرح صدیق اکبر کو بھی حجرہ عائشہ کے اندر ہی دفنایا گیا۔ ثانی اثنین ہے، اللہ کا شدائی ہے، مر کے بھی پہلوئے محمد میں جگہ پائی ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب دیکھا کہ میرے حجرے کے اندر 3 چاند ٹوٹ کر گر گئے ہیں۔ خواب دیکھا کہ 3 چاند ہیں اور وہ گرے ہیں میرے حجرے کے اندر۔ آپ نے اپنے والد گرامی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی تعبیر پوچھی، عائشہ صدیقہ نے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔ پھر پوچھا تو فرمایا کہ میں وقت آئے گا تو پھر میں بتاؤں گا اس کی تعبیر۔ جب پیغمبر علیہ السلام کی وفات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرہ عائشہ صدیقہ کے اندر دفن کیا گیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ خواب یاد دلایا اور کہا کہ بیٹی یہ وہ پہلا چاند ہے جو تجھے خواب آیا تھا کہ 3 چاند گرے ہیں میرے حجرہ مبارک کے اندر، یہ وہ پہلا چاند ہے محمد رسول اللہ جو تیرے حجرے کے اندر آج دفن ہوا ہے۔ پھر جس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی، اس وقت امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں آج دوسرا چاند بھی میرے حجرہ مبارکہ کے اندر گر گیا ہے، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی میرے پیغمبر کے ساتھ حجرہ عائشہ صدیقہ کے اندر دفن ہوئے۔ تو میرے پیغمبر کی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آپس کے اندر مناسبت کیا ہے؟ دیکھو میرے پاک پیغمبر جس دن وفات پائی وہ دن سوار کا تھا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت وفات پا رہے ہیں وہ بھی دن سوار کا ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنی بیٹی سے صدیق اکبر پوچھتے ہیں اے میری بیٹی آج کون سا دن ہے؟ وہ کہتی ہیں یوم الاحد، آج اتوار کا دن ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ بیٹی ابھی میری رات دن کا ایک حصہ باقی ہے زندگی کا، میں انشاءاللہ آج نہیں مروں گا، سوموار والے دن جس دن میرے پیغمبر فوت ہوئے تھے میرا بھی فوت ہونا اس دن ہوگا۔ یہ مناسبت ہے صدیق اکبر کی، اور یہ وہ صحابی ہیں اگر میرے پیغمبر کو اللہ کریم نے رحمت للعالمین کہا تو میرے پیغمبر نے ابو بکر صدیق کو ارحم امتی بے امتی ابو بکر کہا، کیونکہ اللہ کریم نے فرمایا میرا پیغمبر تو تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کے آیا ہے، اور میرے پیغمبر نے ابو بکر صدیق کے بارے میں کہا کہ تو میری امت میں سے بے امتی ابو بکر، میری امت کا ابو بکر جو ہے وہ زیادہ رحم دل ہے، رحیم ہے۔ اسی طرح جس وقت ہجرت ہوئی تھی، ہجرت کے اندر میرے پیغمبر کے ساتھ ابو بکر صدیق چل رہا ہے تو دشمنوں نے جو جرمانہ لگایا تھا کہ یہ انعام ملے گا اگر محمد کو اور محمد کے ساتھی کو اگر پکڑ کر کوئی لائے گا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے 100 اونٹ میں اس کو انعام دوں گا، اور اگر اس کے ساتھی کو بھی لائے گا تو 100 اونٹ اس کو بھی دوں گا۔
مطلب 200 اونٹ میں ابو بکر اور محمد کی گرفتاری پر میں ان کو دوں گا انعام میں. یہ دشمنوں نے اس طرح انعام رکھا تھا. تو معلوم یہ ہوا میرے پیغمبر اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مناسبت کیسے ہے. وہی مقام، وہی رتبہ ہے، وہی شان ہے، لیکن شان نبیوں سے کم ہے، نبیوں سے زیادہ نہیں ہے. اسی طرح میرے پیغمبر پر جس وقت موت آئی تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے پیغمبر نے کہا وہ جو یہودیہ عورت نے دعوت کی تھی اور اس نے کھانے کے اندر زہر ملا دیا تھا اور میں نے وہ زہر کھا لیا تھا، اس وقت تو مجھے موت نہیں آئی. آج اس زہر کا اثر مجھے آج اس موت والے دن مجھے وہ محسوس ہو رہا ہے. اس زہر کی وجہ سے، اثر کی وجہ سے آج میرے اوپر سختی آ رہی ہے، موت کی سکرات آ رہی ہیں. اسی طرح جس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی موت کا وقت آنے لگا، موت کی سختیاں آنے لگی، تو انہوں نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ وہ جس وقت میں نے اور میرے پیغمبر نے مل کر جو وہاں یہودیہ کی دعوت پر زہر کھایا تھا، آج وہی زہر کا اثر میرے اندر سماعت کر رہا ہے. اور ایک اور نسبت دیکھو، میرے پیغمبر نے اپنی موجودگی کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا، جانشین بنایا، مسجد نبوی پہ مصلی امامت پر خود اپنے ہاتھوں سے کھڑا کیا. اسی طرح جس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے جانے لگے، وفات پانے لگے، اس وقت انہوں نے بھی اپنی موجودگی کے اندر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی مصلی امامت پر کھڑا کیا، جانشین بنایا. میرے پیغمبر نے ابو بکر کو جانشین بنایا، ابو بکر نے جاتے ہوئے حضرت عمر کو جانشین بنایا. یہی تو نسبت ہے میرے آقا مدنی سرور کائنات رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اور ایک دفعہ جس وقت فوت ہونے کے ابھی قریب ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتے ہیں. میری بیٹی، دوسرے صحابہ بھی بیٹھے تھے، کہنے لگے میرے پیغمبر جس وقت فوت ہوئے تو ان کو کتنے کپڑوں کے اندر تم نے دفن کیا ہے، کتنے کپڑوں کے اندر کفن پہنایا ہے؟ تو جواب ملا کہ 3 کپڑے تھے، 3 کپڑوں کے اندر ہم نے حضور کو کفنایا پھر دفنایا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جس وقت میری وفات ہو جائے، میں فوت ہو جاؤں، اس وقت مجھے بھی 3 کپڑوں کے اندر ہی دفنانا. جو میں نے 2 کپڑے پہنے ہوئے ہیں ان کو دھلا کر پھر اس کے بعد ایک نیا کپڑا بڑی چادر لے کر 3 کپڑوں کے اندر مجھے بھی دفنانا ہے. کیا نسبت ہے میرے آقا کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. جس چارپائی پر میرے مدنی کو رکھا گیا فوتگی کے وقت اور صحابہ کرام چکر لگا رہے تھے، درود پڑھتے جا رہے تھے، دیدار کرتے جا رہے تھے، اسی طرح اسی چارپائی پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی رکھا. یہی تو نسبت ہے میرے آقا کی، میرے پیغمبر کے صحابی کی. دونوں کو ایک ہی جگہ میں دفن کیا گیا، حجرہ عائشہ کے اندر. اور قیامت والے میدان کے اندر بھی اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم نہ کر، حوض کوثر پر پہلی سب سے ملاقات میرے ساتھ تیری ہی ہوگی اور کسی کی نہیں ہوگی. سب سے پہلی ملاقات جنت کے اندر بھی میری تیرے ساتھ پہلی ملاقات ہوگی اور حوض کوثر پر بھی تیری ہوگی. ہاکذا نبعث یوم القیامہ. تو یہ صدیق اکبر ہیں، حوض کوثر بھی اکٹھے ہیں، جنت میں بھی اکٹھے ہوں گے.
یہ ہے جس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر سے 2 سال چھوٹے ہیں، لیکن فوت کے وقت ان کی عمر بھی 63 سال ہے، میرے پیغمبر کی بھی 63 سال عمر گزار کر دنیا سے گئے۔ بہرحال یہ تھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا تذکرہ۔ اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ یہ نسبت تھی آج کا دن جو ہے جمادی الاخری کا، یہ 22 تاریخ ہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی 22 جمادی الاخری کو سن 13 ہجری کے اندر وفات پائی ہے، اور سوموار والے دن وفات پائی۔